اور اللہ کا احسان ہے کہ امت کو بہت علماء ملے ہیں. صحابہ کی جماعت میں ایک بڑا طبقہ اس کی فہرست میں آتا ہے جن کو فقہاء، علماء، مفسرین یا آپ جو بڑے بڑے الفاظ قاضی جو بھی کہیں، جن میں خلفائے راشدین سر فہرست ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابی ابن کعب ہیں، اور بڑے بڑے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے. خواتین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی تقریباً 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 2010 کے قریب حدیثیں ان کی ہیں، اور فتویٰ دیتی تھیں. یہاں تک کہ فتویٰ نہ صرف فتویٰ دیتی تھیں بلکہ بعض صحابہ نے کچھ بات کہی ہے تو اس کی تردید بھی کرتی تھی، ایسا نہیں ایسا ہے. امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت علماء دیے. پہلے طبقے میں صحابہ تھے، پھر ان کے بعد تابعین کا طبقہ ہے، ان کے بعد تبع تابعین کا طبقہ ہے. یہ 3 طبقے امت کے بہترین طبقے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مانتے نہیں علماء کو. ہم لوگ یہ کہتے ہیں آپ پوچھو تو صحیح مانتے کہ نہیں، پہلے بول رہے مانتے نہیں. یعنی کوئی آدمی اس سے پوچھا ہی نہیں جائے آپ مانتے کہ نہیں مانتے، پہلے کہ ہاں آپ تو نہیں مانتے. ارے پوچھو تو صحیح ہم سے مانتے کہ نہیں مانتے علماء کو. ہم صحابہ کو مانتے کہ نہیں مانتے، کسی نے پوچھا نہیں پوچھتے. آپ سے آگے پوچھا کسی نے آپ صحابہ کو مانتے، ہاں نہیں، جو بھی جواب دے گا آدمی اس کے بعد پھر وہ کہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں اہل حدیث، یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، یہ علماء کو نہیں مانتے ہیں، یہ کسی کو نہیں مانتے ہیں. کبھی پوچھ کے بھی تو دیکھو کہ آپ مانتے کہ نہیں مانتے، کیا مانتے کیا نہیں مانتے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں انسانیت کا یہ پیشہ رہا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اکثر وہ اپنے مخالفین کے اوپر جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں. اہل حق کا طریقہ یہ نہیں ہے، اہل انصاف کا طریقہ یہ نہیں ہے. اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اچھے طریقے سے تحقیق کی جائے، پھر اس پر یا تو اس کی موافقت کی جائے اگر وہ صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کی تردید کی جائے، اور تردید بھی عدل و انصاف کے دائرے میں رہ کر، دلائل کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کر. ہمارا طریقہ یہ ہے، دلیل کے ساتھ تردید ہو، عدل کے ساتھ تردید ہو. یہ بھی نہیں کہ بولنا شروع کیا تو لگام بے لگام بولنا شروع کر دے، ایسا بھی نہیں. حد میں رہ کر عدل، جتنی غلطی اتنا ہی ڈانٹنا، جتنی برائی اتنا ہی تردید. اور اخلاق کے دائرے میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث کی تردید کرتے ہیں اور گالی گلوچ. اب وہ ان کا طریقہ ہے، بھائی ہمارا نہیں ہے. جس کی جیسی تربیت ہوئی ہے وہ ویسے ہی کرے گا. ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ہم کو علماء یہ سکھاتے ہیں کہ جب بھی تردید کی جائے اخلاق کے دائرے میں کی جائے. ورنہ آپ دیکھیں گے اہل حدیث کے خلاف بہت سارے بیانات ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں، ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اگر انہی کے بچے سنیں گے سوچیں گے ابو کیا بول رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں. کہ ایک انسان یعنی دین کے مسئلے میں اپنے جذبات کے بہاؤ میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ شریعت کے دائرے کو توڑ کے پھلانگ کی نکل جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ بات کرنے لائق نہیں ہو. اگر آپ دین کے معاملے میں گفتگو کر رہے ہو اور آپ شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے اور شریعت کے دفاع کے لیے آپ بات کریں اور شریعت کے ہاتھ توڑ رہے ہیں، آپ لائق نہیں ہو بات کرنے کے. اسی لیے ایک آدمی کو جب بھی وہ دین کے معاملے میں گفتگو کرے، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں بات کر رہا ہے تو دین کی اور شریعت کی حدوں کو پار نہ کرے، تو وہ آدمی لائق ہے بات کرنے کے. اور ایسے لوگوں کا تو جواب دینا بھی صحیح نہیں ہے جن کی دلیل گالیاں ہوں، جن کی دلیلیں گالیاں ہوں. ان کا بھائی آپ گالی دے، آپ گالی کا جواب گالی سے ہم دیں گے تو ہم کو بھی آپ کی طرح گٹر میں اترنا پڑے گا، ہم نہیں اتر سکتے. ایک آدمی ہے وہ گندے پانی میں آپ کو بلا رہا آ، اگر بہادر ہے تو آ یہاں آ کے لڑ، اور آپ کو جمعہ کی نماز کو جانا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ بولے واقعی بہادر ہوگا تو آئے ادھر گٹر میں آ کے لڑ میرے ساتھ، دیکھ ادھر، آپ جائیں گے؟
اگر واقعی آپ بہادر ہیں لیکن ناسمجھ ہیں تو جائیں گے، لیکن اگر آپ بہادر کے ساتھ سمجھدار بھی ہیں اور آپ کی بہادری کی لگام سمجھداری کے، حکمت کے، علم کے ہاتھ میں ہیں، تو آپ بولو گے بہت اچھی بات ہے، آپ وہیں رہو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا، اس کے بعد دیکھتا آپ تب تک کہ تم رکتے کہ نہیں رکتے یہاں پہ۔ ہم کو دوسروں کی طرح ان کے لیول پہ اترنا نہیں ہے۔ ایک گرا ہوا آدمی، ایک بد اخلاق، بد کردار آدمی، جس کی زبان اس کے اخلاق کی ترجمان ہو، ایسا آدمی اگر ایسی زبان، بازاری زبان استعمال کرتا ہے اہل حدیث کے خلاف، علماء کے خلاف، اس کا جواب دینا ہی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر دینے کی نوبت آئے، لوگوں کو اگر شبہات اس کی بات سے پیدا ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے دائرے میں بات کریں گے۔ ہم اخلاقی دائرے میں بھی ہر آدمی کی کیا اس کا لیول ہے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال تو کسی کا نام لے کے تو ویسے بھی ہم بولتے نہیں ہیں، بہت مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو علماء کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے، آپ کے بعد انہ لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم سفارش کو مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شفاعت کو ہم مانتے ہیں، ہم وسیلہ مانتے ہیں لیکن وہ جو نبی نے بتایا۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کے فیصلوں کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں، ہم تابعین کا اکرام کرتے ہیں، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں، اولیاء اللہ سے مراد وہ نہیں جو بیٹھ کے چرس گانجا پیتے ہوں اور کپڑوں کا ہوش ان کو نہ ہو، ہم ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتے ہیں۔ ہم کن کو اولیاء مانتے ہیں؟ اللہ نے جن کو اولیاء کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف و غم سے نجات۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی بنے رہے۔ ایمان و تقوی جن کی زندگی کا شعار ہو وہ ولی ہے، چاہے وہ عجائبات بتائے یا نہ بتائے، چاہے وہ عجیب و غریب ہو یا نہ ہو۔ ہمارے ہاں پیمانہ یہ ہے کہ عجیب و غریب ہے تو ولی ہے، سیدھا سادہ کچھ ہے، چاہے کتنا ہی تقوی والا ہو، کتنا ہی صحیح العقیدہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سب مانتے ہیں اور ہم چار اماموں کو مانتے ہیں۔